من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. معزز سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، آج کی بھی تقریر میں آپ کے بہترین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات آخر میں عرض کی تھی وہیں سے بات کی پھر شروعات کر رہا ہوں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور اسے شب دعا بھی کہتے ہیں. معصوم نے کچھ دعا کے اوقات بھی بتائے ہیں، خالی دعا کرنا نہیں ہے، دعا کے اوقات بھی بتائے ہیں. مثلا آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھ لیں، یہ معصوم نے فرمایا اس شب جمعہ، اس سے مراد ہر شب جمعہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ 70,000 گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، اور اس دن دعا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. معصوم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر 10 آدمی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ معصوم نے شرط لگائی ہے. دیکھیے کتاب شرح دعائے کمیل، اس میں ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق فرمایا کہ اگر 40 مومن موجود ہیں اور وہاں پر دعا کی جائے ایک ساتھ، اور وہ 40 مومنین آمین کہنے والے ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. تو آئیے، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، مجلس حسین بھی ہے، تو اسی کے ساتھ سب سے پہلے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً سیدی و مولائی حضرت حجت امام زمانہ کا واسطہ، حاضرین میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. حاضرین میں جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، خصوصاً امام حسین کی بے کسی کا واسطہ، خصوصاً اس بی بی کے لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، حاضرین میں جو بھی مومنین اپنی حاجت رکھتے ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ کل جہان میں جہاں جہاں بھی مومن مومنات موجود ہیں، جان، مال، عزت،
ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا عزائے حسین کو فروغ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین حاضرین میں بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس اعظم میں جو بھی مومنین جس طرح بھی خدمت کر رہے ہیں دامے درہمے سخنے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حضرات آپ سے کل کی طرح ایک گزارش ہے دست ادب جوڑ کر کہ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو حضرات ملاحظہ فرمائیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دیکھیے آج شب جمعہ ہے، اس کا آپ کو خیال رہے، اور معصوم نے فرمایا ہے یہ شب جمعہ دعا کے لیے بہت مناسب ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ نماز اور دعا کی معصومین نے بڑی تاکید کی، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وظائف الابرار میں ایک دعا ہے جو مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پریشان ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ دعا خصوصاً کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے تو یہ دعا پڑھ کے ضرور جائے۔ اس دعا کے فقرے کیا ہیں کہ پروردگار اگر یہ چیز جو میں لینے کے لیے جا رہا ہوں اگر ہمارے حق میں بہتر ہو تب تو یہ دعا میری قبول کرنا، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہو بھلے وہ چاہے مجھے وقت کے اعتبار سے برا ہی کیوں نہ لگے ہماری حاجت کو قبول نہ کرنا۔ اس لیے کہ دعا تو وہی ہے جس سے انسان کا دین آباد رہے، ایمان آباد رہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے، دیکھیں نماز کے لیے آپ جا کر مسائل دیکھیے کہ پیش امام کے لیے کیا حکم ہے کہ پیش امام اگر کئی صفیں لگ جائیں اور آگے بڑھ جائے تو پیش امام نیچے پہ کھڑا ہوگا، معمومین اوپر کھڑے ہوں گے۔ ملاحظہ کریں آپ یہ مسائل میں جا کر دیکھ لیں، ہر عالم نے یہی مسئلہ لکھا کہ اگر مجمع زیادہ ہے تو پیش امام جو ہے نیچے پہ آئے گا اور نماز پڑھنے والے اوپر سطح پہ آتے، جتنا مجمع بڑھتا جائے گا اتنا ہی پیش امام نیچے جاتا جائے گا۔ اسی لیے بڑی مسجدوں میں دیکھا ہوگا ایک گڑھا کھوتا، یہ کیوں؟ معصوم نے فرمایا اس لیے کہ کہیں اس پیش امام کو غرور نہ پیدا ہو جائے۔ بھائی ملاحظہ کریں، غرور نہ پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ ہمارے قدموں میں سر جھکاتے ہیں لیکن مجمع چاہے جتنا ہو ہمیشہ خطیب بلند ہی رہے گا۔ کیوں؟ معصوم نے فرمایا ہر غرور مٹا دینے کے قابل ہے، ہر غرور ختم کر دینے کے قابل ہے، ہر غرور بلا ہے، لیکن اگر تم میرے عزادار ہو، حسین کے عزادار ہو تو سر جھکا کے یہ نہ کہنا کہ ہم عزادار ہیں، بلکہ فخر سے سر اٹھا کے کہنا کہ میں عزادار ہوں۔ اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جب فطرس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے اور جب سید الشہداء نے بالوں پر دے دیے تو پھر اس نے وہی کہا مم مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے برابر؟ میں تو حسین کا آزاد کردہ۔ اس کا مطلب ہر چیز میں میں خطا باری کی بات ہے، لیکن جب حب حسین کا مسئلہ ہے تو یہی میں عبادت بن جاتی ہے۔ ہر چیز میں ہے لیکن عزائے حسین میں، محبت حسین میں۔ جب محبت پتہ کیسے چلے؟ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار کے ایک فرزند تھے پیغمبر اسلام کے ایک بیٹے جن کا نام تھا
ابراہیم بن محمد انہیں کہا جاتا تھا، اور لاہور سے کتاب شائع ہوئی ہے تاریخ جنت البقی، اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم کی ولادت ذی الحج سن 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ جناب پیغمبر اسلام انہیں بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایک دن، اب آگے ملاحظہ کریں، ایک دن پیغمبر اسلام ایک زانو پر امام حسین کو لیے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو لیے ہوئے ہیں، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں، کبھی حسین کو پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو پیار کر رہے ہیں، دونوں کی پیشانی چوم رہے ہیں، دونوں کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے نبی کا۔ بس جبریل آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اب یہ دو محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ ملاحظہ کریں تھے کہ یہ ہے محبت، دو محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، اللہ کا حکم ہے ایک محبت لیجئے اور ایک پہ ایک کو قربان کر دیجئے۔ یہ آپ کو اختیار ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اختیار دیا جاتا ہے، مثلا اگر کوئی ایک روزہ نہ رکھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں معصوم نے فرمایا جو واجبات ہیں اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، واجبات تم ادا کرو گے تبھی تو ہمارے قریب اور آ جاؤ گے، اس لیے نماز عبادت ہے لیکن آل محمد کی ضرورت کے تحت، اس لیے اس میں بھی صلوات ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کیا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے جان بوجھ کر تو کیا ہے، 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے، یہ تینوں کام نہیں کرنا ہے، ایک آپ کو اختیار ہے، چن لیجئے، چاہے روزے رکھیے، چاہے کھانا کھلائیے، چاہے غلام آزاد کریے۔ تو دیکھیں ایک کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا میرے نبی جبریل آئے ہیں اور اللہ کہہ رہا، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا کہ بات تحفہ و درود و سلام کے ایک کو اختیار کر لیجئے اور ایک کو فدا کر دیجئے۔ اب تاریخ آگے لکھتی ہے پیغمبر کیا کریں؟ پیغمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ابراہیم ہے، اس سے میرا نام چلے گا۔ ملاحظہ کریں جبریل نے سب بتایا کہ سرکار یہ آپ کا بیٹا ہے، اس سے آپ کا نام چلے گا، اور یہ جو آپ کا نواسا ہے بیٹی کا بیٹا، اس سے آپ کا اسلام چلے گا۔ یہ ہے، اب آپ ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں ہیں، جبریل نے خبر دے دی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس سے آپ کا نام چلے گا، یہ آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس سے آپ کے اسلام کا نام چلے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا جبریل اللہ سے کہہ دو میں اپنے نام کو قربان کرتا ہوں اسلام پر۔ ملاحظہ کریں، میں اپنے حسین سے کیا چلے گا؟ اسلام چلے گا۔ ابراہیم سے کیا چلے گا؟ ابراہیم سے نام چلے گا، حسین سے دین چلے گا، حسین سے اسلام چلے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا میں اپنے نام کو قربان کرتا ہوں دین پر، اسلام پر۔ اب آپ سمجھے کیوں کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ دین کچھ نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ بھائی ملاحظہ کریں، دین کوئی شے نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ تو اب اللہ نے کہا قربان کر دیا۔ ابراہیم بیمار ہوئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، بہت روئے۔ اب اتنا تو اللہ نے پھر آگے تسلی دی کہ اب محمد تو نے اپنے نام کو دین پر قربان کر دیا، اسلام پر قربان کر دیا، تو اب جب تک اسلام باقی رہے گا محمد تیرا نام باقی رہے گا۔ دیکھیں محبت کے بارے میں ذکر ہے، اسلام دیکھیں یہاں محبت کو نبی نے قربان کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے اسلام سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت کی شے نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ ارے اسی اسلام کے ٹرانسلیشن کا نام، ترجمے کا نام تو حسین ہے۔ اب حسین کہو چاہے دین کہو۔ اب آپ سمجھے کیا مسئلہ تھا؟ جب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ حسین آ گیا، میں کہتا ہوں کہ دین آ گیا۔ ارے کیا سن رہے ہیں بھئی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین آ گئے، مگر میں کہہ رہا ہوں حسین نہیں آئے، دین آ گیا۔ اللہ نے کہا نبی نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے۔ میں ملاحظہ کریں، نماز جزو دین ہے، حسین کل دین ہے۔ اب کل کے ہوتے ہوئے
جس کے اختیار نہیں ہے، اسی طرح آپ سجدے میں پڑھتے جائیے اعلیٰ و بحمد اعلیٰ و بحمد۔ اب محمد سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں نماز میں؟ کہ یہ نماز تو جب ہوگی جب حسین اتریں گے، جب دین اترے گا۔ اب یہ حسین کی مرضی ہے جب اترے، یہ حسین کا مقام ہے، یہ جب اترے۔ اس کا مطلب اب محمد کی نماز مرضی حسین پر ہے۔ بھائی ملاحظہ کریں، مرضی حسین پر ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ آسمان سے جبریل آئیں گے اور ابھی کہیں گے کہ حضور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا بنا لیا؟ ارے ایک تو نماز رہ گئی خالی، اس میں بھی آپ کے نواسے آ جاتے ہیں تو آپ سجدے کو طول دے دیتے ہیں، آپ اٹھ جائیے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا، مگر جبریل نے کہا، وارننگ دی، اللہ کے رسول اب سر نہ اٹھائیے گا۔ دیکھیں گا عجیب بات ہے، اللہ کے رسول کل عرض کروں گا، دیکھیں محبت، اللہ کے رسول سر نہ اٹھائیے گا۔ اور آپ ملاحظہ کریں، کب تک کہا، پوچھا کب تک؟ جبریل نے کہا جب تک حسین نہ اٹھے۔ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا، نبوتیں بھی حسین کے آگے سر نہیں اٹھاتی۔ نبوت سر جھکائے ہوئے، حسین اٹھے، نبی کی نماز۔ باقی اس کا پورا جز کل عرض کروں گا چونکہ بات اور آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیں محبت، اس لیے پیغمبر نے فرمایا دین محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کئی محبتیں جب یکجا ہو گئیں تو انہی کا نام اللہ نے تو اہل بیت رکھا ہے۔ میں تاریخ سے جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی نے یہ محبت میں نہیں، محبت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ نفرت، ٹھیک ہے؟ مولا علی کے پاس سامنے سے کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ کر آئے ہیں کہ آج علی کا امتحان لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ ابھی کہا ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہیں۔ تو اب پھر اس پہ بحث کیوں کرتے ہو؟ جب خود یہ مولا کا قول ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے، تو پھر یہ بحث کیسے ہے کہ نبی سے پہلے علی پہنچ کیسے گئے؟ دیکھیے عجیب بات ہے، زمین سے زیادہ جسے آسمان کے راستے معلوم ہو تو اس کو پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ علی کا امتحان لیں گے۔ یہ علی کا امتحان نہیں ہے، لینے والوں کا امتحان، لینے والوں کا امتحان ہے۔ کیا کیا؟ کہا بس ایک زندہ مردے کے شبیہ، دیکھیں شبیہ ہوتی ہے، اور بنا کر مولا علی کے پاس آ گیا مجمع۔ کہا یا علی اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ مردہ ہے؟ کہا صاحب مردہ نہیں، زندہ ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہا کفن پہنایا، مردے کی شبیہ بنائی، مردہ نہیں ہے، ایک شبیہ بنائی۔ اس کا مطلب آج کے 1400 سال پہلے بھی منافقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ شبیہ بدعت نہیں ہوتی، شبیہ بدعت نہیں ہوتی، ورنہ وہ یہ کام نہ کرتے۔ اب مولا علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بے شک، کیا ہے؟ مجمع تیار ہو گیا اور اب مولا نے پوچھا کہ بھئی اس کا وارث کون ہے؟ پوری توجہ مجمع کی، وارث کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھئے میں شریعت کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا دو چیزیں۔ ایک، جب نکاح ہوتا ہے تو جو عالم نکاح پڑھتا ہے اس سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جب بٹھال دیا کہ لڑکے سے اجازت لے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اب آپ دیکھیے سب سنتیں آپ کو اسلام میں ملیں گے۔ جناب نوح پیغمبر کی زوجہ، قرآن نے کہا نوح کے معیار پر صحیح نہیں تھی۔ جناب لوط کی زوجہ معیار پہ، اسلام پہ صحیح نہیں تھی، مگر نبی نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی۔ کیوں؟ آپ ڈھونڈ ڈالیے، آدم سے لے کر ابھی تک نبیوں تک، معصوموں تک، کسی معصوم نے اپنی عورت کو طلاق نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر طلاق معصوم کوئی دے دیتا، بھائی نوح کی عورت کے لیے قرآن میں ہے، لوط کی عورت کے لیے قرآن میں ہے، اگر معصوم طلاق دے دیتا تو اب اگر آج کے سماج میں کوئی طلاق دیتا تو سینہ تان کے کہتا ارے صاحب میں نے تو ان کی سیرت پہ عمل کیا ہے، میں نے تو فلاں نبی کی سیرت پہ عمل کیا ہے، لہذا طلاق کے لیے کوئی سیرت نہیں ہے۔ نکاح کی سیرت تو ہے مگر طلاق کی سیرت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں دو جگہ اجازت، ایک مرنے پر کیا ہوا؟ کہا مجمع کو بلایا جائے، نہیں وارث کون ہے؟ وارث کو کیوں پوچھا؟ شریعت سمجھیے یہی ہے بھئی، جب آپ کو لایا ہی اس لیے گیا کہ آپ نماز پڑھائیے میت کی، تو اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجمع میں لایا ہی اس لیے گیا؟ کہا نہیں، یہ اسلامی دیکھیے یہی ہے اسلام۔ جب مجمع کھڑا ہوگا اور پوچھا جائے گا وارث کون؟ کا صاحب فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب کا اجازت ہے کہ نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں ہاں۔ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیے، یہ واجب نماز ہے مگر کوئی رکوع نہیں ہے،
کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی تشہد نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے۔ اللہ میاں یہ رکوع سجدہ کیوں نہیں؟ جتنی واجب نمازیں ہیں نماز ہی نہیں ہے جب تک رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، تشہد نہ ہو، سلام نہ ہو۔ کہا نادان تمہیں معلوم نہیں؟ جب یہ پیدا ہوا تھا تو 7ویں دن اس کے بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی، دائیں کان میں اذان کہی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی اسلام۔ 7 دن کا بچہ کیا سمجھے گا اذان کیا ہے؟ بتائیے، نہیں۔ مگر اسلام کہہ رہا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ عالم ارواح میں اس نے وحدت کا وعدہ کیا تھا، رسالت کا وعدہ کیا تھا، ولایت کا وعدہ کیا تھا۔ اب جب یہ آ گیا تو اسے نہیں سنایا جا رہا، اس کی روح کو سنایا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیں کہ عجیب بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، روح کو سنایا جا رہا ہے۔ اب جب یہ سنا دیا گیا، یہی مر گیا، تو شریعت نے کہا کہ اذان و اقامت تو پہلے ہو گئی، لہذا اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ سجدے کیوں ختم کر دیے؟ کہ سجدے، ہاں بھائی ملاحظہ کریں، اگر میت، معصوم نے فرمایا میت آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ سجدہ اللہ لاگو کر دیتا اور آپ کرتے تو دنیا یہ کہتی کہ یہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں، دنیا یہ کہتی کہ یہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر کہا پہلے اجازت ہے۔ اجازت کیوں ہے؟ کہ اس لیے اگر اس مرنے والے کے مرنے کے بعد، تدفین کے بعد اس کی کوئی میراث پہ جھگڑا واقع ہو جائے تو اتنے لوگ جنہوں نے نماز پڑھی ہے یہ گواہی دے سکیں کہ بھیا فلاں وارث ہے، سب کے سامنے عالم نے فلاں سے اجازت لی تھی۔ بھائی ملاحظہ کریں، فلاں سے وارث سے اجازت لی تھی، اس لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ میں کہوں گا یا علی، جب آپ ضعیفہ سے اجازت لے رہے ہیں تو پھر جب آپ نے پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے کسی سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آواز دی، کیا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم اگر میرے علاوہ کوئی اور نبی کا وارث ہوتا تو اجازت لیتا؟ اگر میرے علاوہ کوئی اور اس کا وارث ہوتا تب تو اجازت لیتا۔ اجازت نہ لینا بتا رہا ہے کہ علی ہی وارث ہیں۔ اب ایک جملات کی خدمت میں لوگوں نے کہا یا علی نماز پڑھا دیجئے، مولا کھڑے ہو گئے۔ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، اور جب کھڑے ہو گئے تو مجمع بھی کھڑا ہو گیا، یہ نماز پڑھی مولا نے۔ پوری توجہ اس جملے کو یاد رکھیے گا، سب بھلا دیجئے گا، یہی جملہ ہے مجلس کا۔ ما حصل، مجمع کھڑا ہوا، مگر تاریخی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں مجمع میں نماز نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ ان سب کو تو معلوم تھا یہ زندہ ہے، ان کو تو معلوم تھا زندہ ہے، خالی وہ تو مولا کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نماز نیت تو کی مگر کیسے؟ بس ہاتھ اٹھا لیے اور سب کھڑے ہوئے، مولا علی نے نیت کی اور جب نماز پڑھا دی تو اب مڑے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے نماز پڑھا دی؟ کہا ہاں۔ کہا یا علی ہم تو اسے زندہ لائے تھے اور آپ نے نماز پڑھا دی، بس ایک بار امامت کی پیشانی پر بل پڑے۔ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لائے تھے مگر ہے نہیں۔ دیکھیں لائے، لائے تھے مگر ہے نہیں۔ کہا یا علی یہ کیسے؟ کہا تم ہی آگے بڑھو، چادر ہٹاؤ۔ اب جو چادر ہٹائی تو دیکھا سانسیں ضبط ہو چکی ہیں۔ بھئی پوری توجہ، سانسیں، اب آپ متوجہ رہے، سانسیں ضبط ہو چکی ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے ہو گیا؟ پورے مجلس کا محضل ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک باواز بلند حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب کہا کہ یا علی آپ نے نماز پڑھا دی؟ ہاں ہم تو اسے زندہ لائے تھے۔ کہا لائے تھے مگر ہے نہیں۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یقین نہ ہو تو چادر ہٹا کے دیکھو۔ اب جو چادر ہٹا کے دیکھا تو مردہ۔ ایک سوال کر لیا، کہا یا علی ایک سوال کا جواب دے دیجئے، ہم ہار گئے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ بتائیے آپ نے جب یہ نمازیں پڑھائی، تکبیریں پڑھی، یہ سب تو مردہ، یہ زندہ مردہ ہوا، پھر پیشانی پہ بل پڑے۔ کہا اب بھی تم نے علی کو نہیں پہچانا؟ کہا پھر؟ کہا اگر میرے نماز پڑھانے پر یہ زندہ مردہ ہو تو پھر میں علی کہاں رہا؟ اگر میرے نماز پڑھانے پر یہ زندہ مردہ ہو جائے تو میں علی کہاں رہوں گا؟ کہا یا علی پھر کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھانے پر مردہ نہیں ہوا
بلکہ جیسے ہی میں نے نیت کی کہ اس میت کی نماز جنازہ نماز پڑھانے پہ مردہ نہیں ہوا، میری نیت پہ مردہ ہوا، تو اب اتنا تو سمجھ لو زندگی اور موت علی کی نیت کا نام ہے۔ یہ زندگی اور یہ موت علی کی نیت کا نام ہے۔ اب مجمع چلا، اس لیے کہ یہ تو انعام کا لالچ دے کے لائے، اب وہی رہ گئی جو وارث تھی۔ وہ کہا کہ ایک سوال کر لیا، بڑا عجیب غریب سوال مولا کو کرنا چاہیے تھا، سوال ضعیفہ نے کر لیا۔ یا علی، سب میرے بیٹے کی میت چھوڑ کے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ بھی چلے جاتے، آپ کو تو میں نے بلایا نہیں تھا، یہ لوگ تو لے کے آئے تھے، زندہ لے کے آئے تھے، اور کہا تھا نماز پڑھوائیں گے پھر تیرے بیٹے کو حوالے کر دیں گے، مگر یہ سب لوگ، یہ سارا مجمع میرے بیٹے کی میت چھوڑ کے چلا گیا، آپ کیوں نہ گئے؟ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ضعیفہ بھی تو نے نہیں پہچانا، ہم علی ہیں، ہم میتیں چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، ہم علی ہیں، ہم میتیں چھوڑ کے بھاگتے نہیں۔ تو اس نے قدم پکڑ لیا، کہا یا علی میرے بیٹے کو زندہ کر دیتے، کہ شرک یہی کر رہی، شرک ہے کہ نہیں کہ بندے سے زندگی کے مطلب کیا؟ اللہ سے مانگو۔ ضعیفہ اللہ سے کہہ دے یہ دعا کر دیں کہ اللہ زندہ کر دے، یہ کیوں کہہ رہی کہ علی زندہ کر دو؟ میں کہوں گا علی کہاں زندہ کریں گے؟ کہا نادان، پہلے میں منافقہ تھی، اب ایمان کی آنکھ سے دیکھ۔ کیا دیکھو ایمان کی آنکھ سے؟ کہا جس میں اتنا کمال ہو کہ خالی ہاتھ اٹھ جائے تو زندہ مردہ ہو جائے، تو وہ علی اگر ٹھوکر مار دے تو یہ مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں ٹھوکروں میں زندگی۔ نہج البلاغہ کا قول نقل کر دوں، آگے بڑھوں۔ مولا متقیان نے ایک جنگ پہ ایک صحابی نے کہا مولا اگر وہ میرا بھائی جو مر گیا ہے وہ والا ہوتا تو دیکھتے کتنا زندہ خوش ہوتا۔ تو مولا نے ایک سوال کیا، نہج البلاغہ میں ہے، دیکھیں نہج البلاغہ اگر آپ خالی اردو میں یا اور جس لینگویج میں جس میں آپ کو معلوم ہے آپ پڑھ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کیا چاہتے ہیں۔ اس 1400 سال پہلے کے دور کو آج کے دور سے مولا نے کیسے ملایا ہے۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا ہے، اور دیکھیے کلمات القصار میں فقرہ ہے، آنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں علی بالکل کم ہے، بالکل تھوڑے ہیں۔ اب مولا فرما رہے ہیں کہ یہ آنے والا جب آیا تو اس نے کہا یا علی آپ کا کیا مرتبہ، اور یا علی آپ کا کیا منصب، یا علی آپ کا کیا شرف ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، رسول کے برادر ہیں، یا علی کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن دل میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ اسی یہی تو منافق کی پہچان ہے۔ منافق کیا ہے؟ دل سے نہ مانے، خالی زبان سے کہے۔ بھائی ملاحظہ کرے تو وہ دل میں علی کو بالکل تھوڑا سمجھ رہا تھا، کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ کہا یا علی آپ کا کیا کہنا، زبان سے تو بہت کہہ رہا تھا، لیکن جب تعریف کر چکا تو مولا نے کہا اب رک جا بھائی، سن جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں، اور جو کچھ تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں۔ بھائی دیکھیے ایک عجیب بات ہے۔ تو اب مولا کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا کہ یا علی میرا فلاں بھائی زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، کیا ہوا؟ وہ مر گیا تھا، میرا چاہنے والا، محبت والا۔ ہاں ہاں۔ تو مولا نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں وہ میرے داہنی طرف، دیکھیں نہج البلاغہ میں ہے، اب کوئی حوالے کی ضرورت تو نہیں، داہنی طرف جنگ کر رہا تھا۔ مولا سے کہتا ہے مولا وہ مر چکا؟ کہ میں بھی تو کہہ رہا ہوں وہ داہنی طرف جنگ کر رہا تھا، اور جو یہ آنے والے ہیں صبح قیامت تک وہ ہمارے بائیں طرف جنگ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کی محبت مردہ کو مردہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ دیکھیے عجیب بات ہے، یہ بات آگے ذہن عالیہ میں اب ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ محبت وہ ہے کہ جو کسی سے کرائی نہیں جاتی، یہاں نسب سے محبت خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہے، محبت کرانے کی چیز نہیں ہے۔ اب تاریخ آگے دیکھیے، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی اگر میں تیرے پورے فضائل بیان کر دیتا
تو پوری دنیا تیرے پیروں کی خاک اٹھا کر جدھر سے تو نکلتا اپنے سر پہ رکھتی۔ علامہ ابن ابی الحدید نے کہا سلام ہو اس علی پر جس پر دوستوں نے فضائل چھپائے جان کی خوف سے اور دشمنوں نے فضائل چھپائے حسد کی وجہ سے، پھر بھی علی کے فضائل مشرق و مغرب میں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب علی کا نام ہی فضائل ہے، جو علی علی کرے وہی فضائل موجود ہیں۔ اب تاریخی جملے سے آگے بڑھا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پیغمبر خیبر فتح کر رہے ہیں اور محبت کا عنوان دیکھیے، سب چلے گئے نبی علی کے ساتھ، مقام صحبہ ہے اور نبی علی کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے اور وہی آ گئے، لیٹے تھے کہ وہی آ گئے۔ اب علی نے بھی جگایا نہیں، اور جب وہی ختم ہوئی تو کہا یا علی تم نے نماز عصر پڑھی یا نہیں؟ اسی پہ بڑا مسئلہ آتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ملا جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں فقرہ لکھتے، اٹھا کر دیکھیے، فرماتے ہیں نبی نے اعلان کیا پروردگار تو سورج کو پلٹا دے، اس لیے کہ علی اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہی اطاعت کے ہیں، اور اس کی دلیل ہے اگر اطاعت کے نہ ہوتے تو علی کہتے شب ہجرت یا رسول اللہ میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں نا، کسی اور کو سلا دیجئے، ہم جا رہے ہیں نمازیں پڑھنے۔ مگر علی جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور نبی کے حکم سے بستر پر سو جانا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا علی میں دعا کرتا ہوں تم سورج پلٹاؤ۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی نے کیوں نہیں پلٹایا؟ علی سے کیوں کہا یا علی میں دعا کرتا ہوں؟ دیکھیں یہاں دعا پہلے آئی، سورج بعد میں ہے، میں دعا کر رہا ہوں علی تم سورج پلٹاؤ۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ علی نے سورج پلٹایا تو کہیں دور سے نہیں پلٹایا، انگلی کے اشارے سے پلٹایا۔ اور کیسے پلٹایا؟ مورخین نے لکھا بالکل ایسے پلٹ کے آ گیا جیسے باپ کے اشارے پر بیٹا آ جائے، ایسے پلٹ کر آ گیا جیسے باپ کے اشارے پر بیٹا آ جائے۔ اب آئیے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین سے سورج کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر ہے، زمین سے سورج کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر، اور سورج کی سپیڈ رفتار فی سیکنڈ 250 کلومیٹر۔ اور دیکھیے سورج ہماری زمین پر جب آتا ہے تو دوری کتنی ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر۔ چونکہ اتنی دوری ہے لہذا ہمارے زمین پر آتے آتے اسے 8 منٹ 18 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، 8 منٹ 18 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سلام ہو عظمت علی پر، اللہ کا بنایا ہوا سورج، مگر اس کی روشنی کو ہماری زمین پر آتے آتے 8 منٹ 18 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ جب بھی پوری دنیا میں کوئی یا علی مدد کہتا ہے نہ کوئی منٹ لگتا ہے نہ کوئی سیکنڈ لگتا ہے۔ نہ میں بھی اور بیان کرتا لیکن وقت کم ہے ہمارے اندر، چونکہ اور بھی کام ہے، شبیہیں نکلنا ہے، زداروں کو ماتم بھی کرنا ہے، بڑے بڑے کام ہیں۔ اور میں اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کا، گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا عزا حسین کا۔ اس لیے امام حسین کی عزا وہ ہے کہ جس سے خالی مسلمان کا پتہ نہیں چلتا، انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کے ماننے والے انسان خالی نہیں ہے، جنات بھی ماننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتاب بہت بڑے عالم دین نے ینابیع المعدد کتاب کا نام انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب حسین شہید ہوئے تو جنات بھی ماتم کر رہے تھے، آوازیں ان کی بھی آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب حسین کا ماتم خالی انسانوں پر نہیں ہے، جناتوں پر بھی ماتم ہے۔ اور فلک کے علاوہ مورخین نے لکھا یہ جو سورج کو آپ دیکھتے ہیں جب نکلتا ہے تو سرخ اور ڈوبتا ہے تو سرخ، یہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے تفسیر میں ملے گا۔ جناب یحییٰ پیغمبر جب ذبح ہوئے تو 40 دن سورج نے غم منایا، 40 دن۔ کب؟ جب نکلا تو روتا ہوا، ڈوبا تو روتا ہوا۔ رونے کی علامت کیا ہے؟ کہ
کوئی بہت زیادہ روتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. یہ سورج کی علامت ہے, نکلا تو سرخ, ڈوبا تو سرخ. اور اس کے پہلے سورج جب نکلتا تھا تو سفید, اور جب ڈوبتا تھا تو وائٹ. اس کے بعد جب سے حسین شہید ہوئے, اب یہ صبح قیامت تک جب بھی سورج نکلے گا حسین پر روتا ہوا نکلے گا, ڈوبے گا حسین پر روتا ہوا ڈوبے گا. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ چاند و سورج پر بھی حسین کا غم منایا جا رہا ہے. اتنی بات تو واضح ہو گئی. یہ تو قرآن میں موجود ہے, آپ تفسیروں میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور امام حسین جب کربلا آئے ہیں تو اکثر جناب یحییٰ کو یاد کرتے ہوئے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ پیغمبر کا بھی گلا کاٹا گیا تھا, یحییٰ پیغمبر کو بھی ذبح کیا گیا تھا, حسین کو بھی اسی حال میں ذبح کیا گیا. عزیزوں, آج فلک بوس پہاڑوں کو دیکھ لیجئے اور پوری دنیا میں دیکھ لیجئے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں حسین کا غم نہ منایا جا رہا ہو. کیوں؟ اس لیے یہ غم چھوڑا غم نہیں ہے, جب تک قیامت با نہیں آئے گی حسین کا غم باقی رہے گا. اور اس غم میں رونے والے اپنے آس کو نہیں کھوتے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے حسین کے رونے کا اجر معمولی اجر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت سے نوازے گا. اور اسی لیے مرقد حسین پر جانے والے جب بھی کوئی زائر جاتا ہے تو سلام کرتا. دیکھیں کیا کہتا ہے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کا جو ضمیر ہے عربی میں وہ زندہ کے لیے استعمال ہوتی ہے, مردہ کے لیے نہیں. یہ السلام علیکہ سلام پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے اور زندہ جاوید ہیں. عزیزوں, حسین اسی لیے تو کربلا آ گئے تھے تاکہ نانا کے دین کو بچا لیں. اور عزیزوں, ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نانا کے دین کو بچایا تو کیسے بچایا. دیکھیں یہ تبلیغ کا انداز ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے نمازوں کو بچا لیا, حسین نے روزوں کو بچا لیا. یہ نہ کہیے, اس سے امام حسین کی شخصیت مجروح ہوگی. حسین نماز کو بچانے کے لیے کربلا نہیں آئے تھے, حسین روزے کو بچانے کے لیے کربلا نہیں آئے تھے. دلیل سنیے, اگر خالی نماز و روزے کو بچانا ہوتا تو حسین کربلا میں نہ آتے, اکبر کو بھیج دیتے, نماز بھی بچ جاتی, روزہ بھی بچ جاتا. کربلا میں حسین نے بچایا کیا ہے؟ کربلا میں حسین نے دین بچایا. بھائی ملاحظہ کریں, دین بچایا ہے. کربلا میں حسین نے اصول بچایا. میں مثال سے واضح کر دوں کہ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, ایک عزاخانہ ہے, اور وہاں کچھ لوگوں نے کہا ہم اسے شہید کر دیں گے, مگر 10 جوان آگے بڑھے, وہ شہید ہو گئے اور کہا ہم عزاخانے کو گرنے نہیں دیں گے. اب جتنے لوگ بھی ہیں روتے ہوئے پرسہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیا کہنا ان شہیدوں کا کہ انہوں نے اس عزاخانے کا منبر بچا لیا, اس عزاخانے کا مائک بچا لیا, اس عزاخانے کا فرش بچا لیا. سچ بتائیے, ان شہیدوں کی یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ان شہیدوں نے اس مائک کے لیے جان نہیں دی ہے, اس منبر کے لیے جان نہیں دی ہے, بلکہ انہوں نے تو پورا عزاخانہ بچایا ہے, عزاخانے کے لیے جان دی ہے. چونکہ عزاخانے کے اندر مائک تھا وہ بھی بچ گیا, منبر تھا وہ بھی بچ گیا, فرش تھا وہ بھی بچ گیا. اب آپ سمجھے, کربلا میں حسین نے اللہ کی توحید بچائی ہے, دین بچایا ہے, رسالت بچائی ہے, نبوت بچائی ہے, امامت بچائی ہے. تو اب اسی کے اندر نماز تھی وہ بھی بچ گئی, روزہ تھا وہ بھی بچ گیا, حج تھا وہ بھی بچ گیا, زکات تھی وہ بھی بچ گئی. حسین نے کربلا میں اصول بچا کے بتا دیا کہ میں زہرا کا لال ہوں, اللہ کے دین کو بچا کے رہوں گا. بہا عزیزو, شب جمعہ بھی ہے اور آپ آگئے محرم میں, دور دور سے آئے ہیں, غربت میں رہ کر حسین غریب کو نہ بھولے, پرسہ دینے کے لیے آگئے. ہاں عزیزو, حسین کربلا میں تو قربانیاں دے رہے ہیں. 7ویں سے پانی بند ہو گیا اور صبح کا وقت ہوا, عاشور کو قربانیاں چلنے لگی. کبھی کون گیا, کبھی جون گئے, کبھی حبیب گئے, کبھی مسلم گئے. اب جب کوئی نہ رہا, شہزادی اپنے دلاروں کو لے کر آئی ہیں. اے میرے بھیا, پہلے تو بچوں سے کہا کہ میرے لال تم گئے کون ہیں ابھی تک مرنے کے لیے؟ میرے لال کہا اماں, ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو میری بہن کے یادگار ہو. میرے لال اونو محمد, جاؤ تم میری بہن زینب کے یادگار ہو. بازیز و شہزادی بچوں کو لے کر آئیں
اور کہا کہ بھیا عبداللہ نے یہی تو کہا تھا کہ میرے بھائی حسین میرے بچوں کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، تو اے میرے بھیا ایک بچے کو میرے شوہر کی طرف سے قربان کر دیجئے، ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دیجئے۔ اے میرے بھیا یہ میرا کہنا مان لیجئے۔ حسین رونے لگے اور بہن کو گلے لگا لیا، بہن آج یہ مصیبت آ گئی کہ بہن کے بچوں کو میں بازار موت میں بھیج رہا ہوں۔ بازیزو جب بچے چلے شہزادی نے آواز دی بچوں ٹھہر جاؤ، کہا میرے لال تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ضرور ہو مگر جعفر طیار کے پوتے ہو نا، علی کے نواسے ہو نا، میرے لال آج کربلا میں وہ جنگ کرنا کہ لوگوں کو دادا جعفر یاد آ جائے، نانا علی یاد آ جائے، اور اے میرے لال دیکھو جب لڑتے ہوئے فرات کی طرف پہنچ جانا، میرے لال اونو محمد اگر فرات نہ چھینی تو کچھ کیا ہی نہیں، تم تو زینب کے بیٹے ہو نا، علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہارے لیے کون بڑا مقام ہے، اور میرے لال اگر فرات پر قبضہ کر لینا تو پانی نہ پینا دیکھو بچوں میرے لال، اس لیے کہ تمہاری سکینہ بہن بھی پیاسی ہے اور تمہارا چھوٹا بھیا جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ للائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ بازیزو یہ بھی تو ہوا تھا، حسین نے جب محضر شہادت پڑھا تھا تو اونو محمد کا نام لیا تھا، مگر ماں سے کہہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب بچوں کو تلواریں نہیں دی گئی نیمچے دیے گئے، تلواروں سے چھوٹی ہوتی ہیں چیزیں یہ جنہیں نیمچا کہا جاتا ہے۔ دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین نے ہاتھ اٹھائے کہا زینب تیرے بیٹے بالکل اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے بابا علی میدان میں جاتے تھے، یہ ضرور تیرا نام قیامت تک روشن کریں گے۔ دونوں بچے بیٹھے، ماموں کو جھک کر سلام کیا، مگر کیسے بیٹھے، چھوٹے تھے نا کم سن تھے، ایک کو عباس نے سوار کیا ایک کو حسین نے سوار کیا، دونوں نے گھوڑے بڑھائے، اماں کو جھک کر سلام کیا، اماں خدا حافظ، ماموں کو سلام کیا، دونوں بھائی گئے، ادھر حسین و عباس ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اون و محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں، کبھی اون وار کرتے ہیں تو کبھی محمد وار کرتے ہیں، فوجوں کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے عباس کہتے ہیں واہ میرے لال اون، ادھر سے حسین کہتے ہیں واہ میرے بھانجے محمد، ارے کیا تم یادگار دکھا رہے ہو، فوجوں کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخی جملے ہیں نا، پسر سعد کے خیموں کی تنابیں کاٹ دی تھی اور کہا تھا تم نے میرے ماموں کو کمزور سمجھ لیا ہے تو لو آؤ بچوں سے مقابلہ کرو۔ بس عزیزو آگے تاریخ کہتی ہے کہ فرات کے قریب آ گئے، ایک بار اون رو کے کہتے ہیں بھیا اگر مشک لائے ہوتے تو ہم سکینہ کے لیے پانی بھر لیتے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا کربلا سے آ کر یہاں دیکھ لیجئے عزادار آپ پر رو رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں روتے جائیے اور سنتے جائیے، مجھے معلوم ہے اس مجمع میں بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو مصائب زیادہ برداشت نہیں کر پاتے، مصائب زیادہ نہیں برداشت کر پاتے اور کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہا مولانا ہم مصائب زیادہ برداشت نہیں کر پاتے۔ سچ بتانا انہی شیعوں سے میں کہہ رہا ہوں حسین نے کربلا میں یہ سب کیسے برداشت کیا؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بازیزو یہ بھی کتابوں میں ہے، کل پرسوں عرض کروں گا، حسین کے دل پر 72 زخم تھے۔ کسی شخص نے پوچھا تھا، کربلا مولا زیارت پہ گیا تھا، مولا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا یہ کربلا کے زخم ہیں۔ عزیزو کتاب کا نام بھی بتا دوں جس کا نام تشریح المصائب ہے۔ زائر نے ایک دعا کی تھی کربلا میں، مولا جاؤں گا نہیں
جب تک آپ یہ نہ بتا دیں گے کہ یہ زخم کیسے لگے ہیں اور آپ پر کتنے زخم لگے ہیں۔ حسین کی زیارت ہوئی، ملائکہ آ گئے، کہا ظاہر تو نے دعا کی تھی، دیکھ حسین آ گئے۔ کہتا میں نے اپنے مولا کو دیکھا، پیر سے لے کے سر تک مولا زخموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر جگہ نیزہ لگا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک اتنی سی جگہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی آقا حسین کے جسم میں جگہ نہیں ہے جہاں پہ زخم نہ ہو۔ کہا مولا یہ آپ کا کیا حال؟ کہتے کربلا میں 10 محرم کا میرا یہی حال تھا۔ بازیزو یہ ظاہر اب ہر وقت روتا رہتا ہے، لوگ کہتے تم ہر وقت کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے خواب میں اپنے زخمی امام کو دیکھ لیا، اب دوسرے دن پھر خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اب کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، مولا یہ کہاں چلے گئے؟ کہا کل فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، کتاب کا حوالہ دے کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، کل فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی نا، وہاں مصائب جو پڑھے گئے میری اماں رومال میں آنسوؤں کو لے کر آئی اور میرے زخموں پہ لگا دیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لڑائے۔ ہاں باخری جملے سنیے، بہت آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا، برداشت کریے۔ حسین نے کیسے 3 دن کی بھوک پیاس میں برداشت کیا؟ بازیدو تاریخ کہتی ہے کیوں نہ محمد نے کہا بھائی اگر ہم مشکیزہ لاتے تو اپنی بہن سکینہ کے لیے پانی لے آتے، بس ایک بار آواز دی لشکر کے سپاہیوں سے لے کر سرداروں نے، ارے یہ بچے تو بالکل شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں، انہیں چاروں طرف سے گھیر لو۔ بازیزو تاریخ کہتی ہے کربلا کے صحرا میں بچے چاروں طرف سے گھر گئے۔ اب جب بچے گھر گئے پہلی بار انہوں محمد کے نیزہ لگا، پھر محمد کے تلوار لگی، دونوں بھائی گرے، آواز دی مامو مامو میری مدد کو آئیے، ادھر سے عباس ادھر سے حسین، بقریب لاش پہنچے۔ اب بچوں میں تھوڑی سی جان باقی تھی، کیا کہا جملے بہت روئیں گے، جیسے ہی آگے بھائے دونوں ماموں اپنے بھانجوں کو اٹھانے کے لیے، بچوں نے ہاتھ جوڑ لیا، ماموں اماں کو سلام کہہ دیجئے گا۔ اماں نے ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا میرے لال؟ کہا اماں نے کہا تھا میرے لال تم بچے ہو نا بھی چھوٹے ہو، دیکھو خبردار فرات کی طرف جانا تو پانی نہ پینا ورنہ تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں سے کہہ دیجئے ہم نے پانی نہیں پیا ماموں، اماں میرا دودھ بخش دینا۔ بات زیادہ نہیں، آخری جملہ اور ہے بازیدو، ایک کلاشہ عباس نے ایک کلاشہ حسین نے اٹھایا، بازیدو مقتل سے خیمے میں لائے، بازیدو زینب دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھی اور ہاتھوں کو اٹھایا، میرے لال ارے تم نے مجھے بھیا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ ہاں عزیزو سنتے رہیے، آخری جملہ میں نے کہا تھا، ارے وقت تو گزر گیا مگر کیا کہیں کبھی کسی ذاکر سے خطیب سے روایت سنی ہے کہ زینب اپنے بیٹوں پر روئی ہے؟ کہیں نہیں روئی ہے۔ ہاں ایک جگہ رونے کا ذکر ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا اور ایک بار عبداللہ نے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ جس طرح وہ گھر بند کر کے گئی تھی ابھی ویسے ہی حجرے وہ بند ہے، اب تو ہمارے گھر میں آ جائے۔ پھوپھا کی بات کو سجاد نے پھوپھی زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں پھوپھا عبداللہ کا حکم ہے۔ بس شہزادی گھر میں آئی، صحن میں ایسے ہی بیٹھ گئی، گھر کو دیکھا، اداسی کو دیکھا، رونے لگی۔ عبداللہ آئے، دیکھا کوئی بی بی رو رہی، کہا بی بی کیا تجھے رونے کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ ہمارے 2 بچے مارے گئے، ہمارے لیے یہی غم کافی۔ آواز دی، اے عبداللہ ارے بھیا کی شہادت کے بعد تم بھی مجھے بھول گئے؟ کہا علی کی بیٹی یہ بال سفید۔ ہاں عزیزوں کا شہزادی رونے لگی، عبداللہ بھی رونے لگے۔ شہزادی حجرے میں آئیے، اون و محمد کے حجرے شہزادی نے کھولے۔ بازیزو عجیب منظر تھا، یہ عجیب منظر کیا تھا کہ جب شہزادی زینب نے دیکھا اون و محمد کے بستر اور ان بستروں پر 2 چھوٹی چھوٹی جاں نمازیں، ماں کا
دل تھا، ماں نہ کربلا میں روئی لال پر، نہ کوفے میں اپنے لال پر روئی، نہ شام میں اپنے لال پر روئی، نہ کہیں راستے میں روئی، لیکن آج جب گھر میں آ گئی، بچوں کا حجرہ دیکھا، بچوں کا بستر دیکھا، بچوں کی جانمازیں دیکھی، ایک بار کلیجہ پکڑ لیا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال، اے میرے لال، اے میرے لال آجا، اب نمازیں کون پڑھے گا؟ اے میرے لال، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے، اے اون محمد میرے لال۔ Say